حضرت کا خدائی منشور سمجھتے ہیں. اسی نے حضرت تعمیر رحمۃ اللہ سے لکھا کہ آپ سے بہت محبت بڑھتی جا رہی ہے، اور محبت جب بڑھے گی جب عمل کرے گا، اور عمل جب کرے گا جب عقل کو پھینک دے گا ایک طرف. اور عقل سے عقل نہیں ملتی، عقل سے عقل نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے عقل ملتی ہے. عقل سے عقل نہیں ملے گی. تو جتنا جو اپنے مربی سے زیادہ محبت کرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت پائے گا. تو اس نے لکھا کہ ویسے کیا محبت ہوگی آپ بتاؤں. بس ٹھیک ہے، اسلام جو ہے محبت ہے، چاہے رابطے میں کمی بھی ہو جائے، لیکن اگر اللہ کے لیے محبت ہے تو دوبارہ تڑپ جائے گا. اور اس کو بھلانا بھی جائے تو بھلا نہیں سکتا. شیخ کے احسانات کون سے احسانات ہیں؟ شیخ نے کوئی قرضے دیے ہیں کہ لوگوں کو؟ نہیں. اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات بتاتا ہے، اور جس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے چاہے عمل میں کمی بھی ہو تو اس کو شیخ سے محبت ہوگی کہ بھی ہمارا رہبر ہے. اور اللہ تعالیٰ قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ قیمتی ہے، اور اس کو جو راہ دکھا رہا ہے وہ بھی قیمتی ہے، اور جو راہ پر چل رہا ہے وہ بھی قیمتی ہے. یہ راستہ ایسا پیارا ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو جو کچھ ملا اللہ والے کی محبت سے ملا. جس کو جو کچھ اللہ نے دیا اللہ والوں کے ذریعے دیا. اور شیخ تو سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یقین کے ساتھ سمجھے، اور چاہے کتنے بھی اپنے لیے الفاظ ایسے کہہ دیں، لیکن جو تعلق والے ہیں وہ سمجھیں کہ ہمارے شیخ ہمارے اصلاح کے لیے سب کچھ ہے. حضرت کامل آبادی جعلی صاحب فرماتے تھے شیخ کہ میں کچھ نہیں، شیخ کہ میں کچھ نہیں، ہم کہ سب کچھ آپ. یہ ان کا مقام ہے، یہ ہمارا مقام ہے. ان کا مقام ہے، یہ ہمارا مقام ہے. تو انہوں نے لکھا کہ شیخ سے محبت کا حضرت آپ سے محبت بہت بڑھ گئی ہے. تو حضرت نے لکھا کہ محبت مرشد اللہ تعالیٰ کے تمام مقام قرب اس کی مفتاح ہے، کنجی ہے، جس کو چابی بھی لوگ کہتے ہیں. ہمارے حضرت کنجی کہتے تھے. یہ ابھی ہمارے حضرت کا ملفوظ ہے، ہمارے حضرت کا یہ ملفوظ ہے کہ تالا کتنی تیزی سے کھلتا ہے جب اس کے دندانے تیز ہوں. نئے کنجی کیسے تالا کھل جاتا ہے. فرمایا جتنی شیخ کی اونچے درجے کی محبت ہوگی اتنی اللہ کے راستے کے تالے تیزی سے کھلتے چلے جائیں. یہ حضرت کا ملفوظ ہے. یہ مضمون بہت سے لوگ چاہتے ہیں میں یہی مضمون ملے، اور بہت سے لوگ جو ہے نا سن کر کیا یار بس اپنا ہی اپنا ہے، پیسے نکالنے کا طریقہ ہے. اور تو نے کتنے پیسے دیے اب تک بھائی؟ پیسے نکالنے کا طریقہ سے کتنا نکلوا ہے. اور جو آتے ہیں بچے ہیں کیا پیسے نکلوانے شیخ کے، جو پیسے شیخ نکلوا ہے بیوقوف ہوگا جو اس کے ساتھ رہے گا، پھر لالچی ہوگا کہ کچھ مل جائے گا اس کے ذریعے سے. اسی ملک میں چلے جائیں گے وہاں نوکری تلاش کر لیں گے، وہ تو الگ معاملہ ہے، پھر بس اسی میں لگا رہے ہیں. اور میرا تو یہ حالت ہوتی ہے کہ جہاں شیخ کا مضمون ملے بس دل چاہتا اچھل پڑوں. بس تمام مقام قرب کی مفتاح ہے، کنجی ہے. اب جس کو جتنا اپنے مربی سے محبت ہوگی اتنا ایسا اللہ کی محبت لے پائے گا. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہم پر فرض ہے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا کے ملفوظات ہیں. ماں باپ کو خوش کرنا ہم پر اخلاقی فرض ہے. شاگرد کا استاذ کو خوش کرنا اخلاقی فرض ہے. اور سچے مرید پر اخلاقی طور پر فرض ہے کہ اپنے شیخ کو کبھی ناراض نہ کریں. اور شیخ ناراض ہوتا ہے جب کوئی عمل نہ کرے تو، چاہے کتنے ہی جذبات ہوں، کتنا ہی غصے کا گھونٹ پینا پڑے، کتنا ہی کسی سے نفرت اور بغض ہو، غور کرنا، کتنا ہی کسی سے نفرت اور بغض ہو، لیکن اگر شیخ کہتے خبردار اس بھنگی سے محبت کرو، اس کے پیر دباؤ، تو جو اصلی مرید ہوگا وہ اس بھنگی کے پیر دبائے گا. دل میں خیال بھی نہیں لائے گا کہ میں اتنا عظیم الشان ہوں، بڑا وی آئی پی ہوں، مالدار ہوں، بڑی ڈگریاں ہیں اور میرے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اور شیخ مجھ سے بھنگیوں کا پیر دبوا رہا ہے. یاد رکھو یہ راستہ محبت کا راستہ ہے، عقل پرستی کا راستہ نہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا قسم بخدا اگر میرا شیخ مجھے کہہ دے کہ بھنگی کے پیر کا ویکس کرو، انشاءاللہ اختر ایسا ہی کرے گا. مدینہ شریف میں حضرت شاہ رڑک صاحب نے ہمارے حضرت کو ڈانٹا اسی بات پر. حضرت خود اس وقت پتہ نہیں کیا حد تک آگے پہنچے ہوئے تھے، اور جس کے لیے حضرت شاہ رڑک صاحب خود فرمائے کہ کبھی کبھی شاگرد استاد سے آگے بڑھ جاتا ہے. ایئرپورٹ کراچی ایئرپورٹ میں فرمایا تھا، پھر حضرت کی طرف دیکھ کر فرمایا جیسے یہ، اور اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. حضرت نے فرمایا میرے دل میں آیا کہ ڈانٹ پڑ رہی ہے مجھے،
تو اسی وقت میرے رب نے مجھے سنبھال لیا. تو میں نے کہا اختر اگر مدینہ شریف کے سڑک پر میرا شیخ جوتیاں بھی مجھے مارے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. ہاں اسی وقت فرمایا میں نے پیر دبانا شروع کر دیا. اس سے دماغ کی سکائی ہو جاتی ہے, پیر دبانا شروع کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ حرام ہے, گناہ ہے. فرق یہ ہے کہ پوچھتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ شیخ منع کر دیں گے پھر نہیں کرنا پڑے گا. ارے اللہ کے بندے, منع تو اللہ نے کیا ہے, شیخ تو بتانے والا ہے. اللہ کو تو پتا ہے میں گناہ اور بدماشی کر رہا ہوں. تو شیخ سے پوچھنے میں چاہے عمل نہ بھی ہو لیکن سر پر ایک جوتا رہے گا کہ دوبارہ بتانا پڑے گا. ایک شرم حیا بڑھتی جائے گی, پھر آستے آستے وہ گناہ چھوٹ جائے گا. پہلے 10 دفعہ شیخ کو لکھنا پڑے, 20 دفعہ لکھنا پڑے. ایسے ڈاکٹر کے پاس آدمی چکر لگاتا رہتا ہے. شوگر اسپیشلسٹ جو ہے وہ کتنا ڈاکٹر کے پیچھے ہوتا ہے. ابھی معلوم نہیں شوگر آئے نہ ہو جائے, کھانا کیسے کھاؤں, کتنا کھاؤں. جو کہے گا شوگر اسپیشلسٹ, چاہے وہ بے نمازی ہو, چاہے شیو کیا ہو, اس کی بات مانے گا. دین کے معاملے میں شیطان چکر دیتا ہے. دیکھو نا, یہ بیماری ایسی ہے کہ رات کو 12 بجے بھی ڈاکٹر سے معافیاں مانگتا ہے. پھر خدا نخواستہ آپریشن ہوا, وہ خرچہ الگ, ہر بار ڈاکٹر کی فیس الگ, 8-10 دفعہ ٹیلی فون پہ بات کر لی تو ہدیہ الگ, آپریشن کا خرچہ الگ, سب چیز میں. شیخ کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کون سا آپ سے پیسے لیتا ہے, کون سا بھیک مانگتا ہے آپ لوگوں سے؟ اللہ سے بھیک مانگتے ہیں. ہم لوگ بیکاری ہیں, ہم لوگ انتم الفقراء میں ہم آ جاتے ہیں. آپ سوچو نا ڈاکٹر کا کتنا, اور جو ڈاکٹر کہہ دیں, مطلب ڈاکٹر کہہ دے آپ کی شوگر کی لیول میں نے 3 مہینے کی دیکھ لی, آپ تھوڑا میٹھا بڑھا دو. دیکھتا ہوں کیسے نہیں بڑھاتا, یہ مت کھاؤ, نہیں کھاؤ. تو ڈاکٹر صاحب نے طبیعت اچانک بگڑ گئی ایک صاحب کی, ٹیسٹ کرایا, پتا چلا 450 شوگر پہلے دفعے میں. ڈاکٹر نے کہا بھائی اب آپ چینی استعمال نہیں کریں گے, انگوٹھے میں کٹ گئے. کہا کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب میری عمر 45 سال ہے, میں چائے اس طرح پیتا ہوں کہ چمچہ کھڑا ہو جائے, اتنی چینی ڈالتا ہوں. کہا آپ کی مرضی ہے, انگوٹھا کٹ جائے تو ہم کو نہیں کہنا. اب یہاں کیسے سدھر گیا, وہاں کیسے کل کام کر دی اس نے. یہی مسئلہ ہے سارا, عمل نہیں ہے اور اطاعت نہیں ہے, اور چھپاتے ہیں. وہ شوگر کے ڈاکٹر سے چھپا کر دکھاؤ تو کہ میٹھا کتنا کھاتا ہوں. ڈرتے ہیں جان بچانے کے لیے. جس دن ایمان جان بچانے سے زیادہ محبوب ہو جائے گا اس وقت شیخ کو تلاش کر کے اس کی ہر بات مانے گا, ورنہ خود رائے اپنی رائے سے چلے گا. اور جان بوجھ کے وہ باتیں بتاتے جس میں شاباش میں نے یہ گناہ نہیں کیا, میں نے یہ نیکی کر لی, یہ میں نے گناہ نہیں کیا, میں نے نیکی کرا, شاباش بھائی, واہ 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 واہ. یہ نہیں بتایا کہ اخلاق کیسے ہیں, یہ نہیں بتایا جناب. اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں ڈالی کہ شیخ دروازہ رحمت اور دروازہ فیض ہیں. مبدأ فیاض سے بندے تک وہ بیچ میں کٹ آؤٹ اور واسطہ ہوتا ہے, اور ہر انسان اپنے دروازے کی صفائی کو محبوب رکھتا ہے, اور گندا دروازے کو رکھنا مشابہ یہودیت ہے. یہودی لوگ اپنے دروازے کو گندا رکھتے تھے, تو شیخ اللہ کا دروازہ ہے, لہذا دروازے کو صاف رکھنا, شیخ کو خوش رکھنا, شیخ کو تکدر نہ ہونے دینا, یہ مطلوب ہے یا نہیں؟ جس طرح انسان اپنے دروازے کی گندگی سے ناراض رہتا ہے, غم محسوس کرتا ہے, جو شیخ کو ستاتا ہے یا ناراض رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس دروازے کو ناراض کرنے والے کو اپنے فیض رحمت سے محروم کر دیتا ہے. دریا رحمت سے جو ٹونٹی تم کو مل رہی ہے, اگر اس ٹونٹی پر نجاست گند لگا دے تو اس میں جو پانی آئے گا تم کو بدبودار رہے گا. اس میں دریا کا کوئی قصور نہیں ہے, تم نے اپنی ٹونٹی میں نجاست کیوں لگائی؟ لہذا شیخ کے دل کو مقدر مت کروں, بلکہ گاہے گاہے اس کو خوش کروں. کبھی غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لوں, تاکہ اس پر اللہ کی رحمتوں کی جو بارش برس رہی ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے. اور ہم جو طرح طرح کے سزاؤں کے مستحق تھے تو ہم پر طرح طرح کی نعمتیں برس جائیں. جس کو شیخ سے فائدہ نہ ملے, دریا رحمت تو وہی چلا آ رہا ہے, اس نے اپنے شیخ کی ٹونٹی پر گناہوں کی نجاست لگا دی, اس لیے اس کو فائدہ نہیں ملتا. یہاں نہیں لکھا ہوا, وہ کہتے ہیں پانی بدبودار ہے, ہم یہ پانی نہیں پیتے. بدبو تو خود تم نے لگائی ہے نا بھائی, کس نے منع کیا ہے کہ مت پوچھو, کس نے منع کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ گناہ چھوڑنے کی بات بتا دیں گے تاکہ واہ واہ ملے, لیکن جس گناہ میں مبتلا ہے وہ نہیں بتائیں گے. شادی میں نہیں گئے وہ بتا دیں گے, لیکن جو بیوی سے لڑے وہ نہیں بتائیں گے.
محبت میں بعض دوست ایسے ہیں شاید روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہ ہو، مگر وہ اپنی نادانی اور اپنے نفس کے وجود سے اور فنائے نفس کے نہ ہونے سے اگر مگار لگا کر اذیت پہنچانے میں بھی روئے زمین پر اول نمبر ہوتے ہیں۔ جہاں وہ محبت میں روئے زمین پر اول نمبر ہیں وہاں اظہار ثانی میں بھی اول نمبر ہوتے ہیں۔ ایسا شخص شیخ کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس لیے اس نسخے کو یاد کر لو اور دنیا اور آخرت برباد مت کرو۔ اگر تمہارے دل میں محبت ہے تو محبت کا ادا کرو۔ تم کیوں نہیں چاہتے کہ میرا محبوب خوش رہے، اس کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی رہیں، اس کا بال بار ہمارے لیے دعا گو رہے؟ بولو بھائی، محبت کیا چاہتی ہے؟ محبوب کو اذیت پہنچانا یا محبوب کو خوش رکھنا؟ تم نے اپنی عقل پر خاک ڈالو، جو محبوب چاہتا ہے اسی طرح سے رہو۔ اپنی عقل کو خاک ڈالو اپنی عقل پر، اور یاد رکھو کہ محبوب کی مرضی کے مطابق محبوب سے محبت کرنا اور اپنی مرضی کو فنا کر کے اس کو خوش رکھنا، اس مقام کو عقل سے نہیں پا سکو گے۔ یہ جملہ یاد رکھو کہ عقل سے عقل نہیں ملتی، فضل سے عقل ملتی ہے۔ اس جملے کو یاد رکھو، عقل سے عقل نہیں ملتی، فضل سے عقل ملتی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے تب سمجھ میں آئے گی کہ میں اب تک کس حماقت میں مبتلا تھا۔ اس لیے اللہ سے فضل مانگو کہ اے خدا مجھے ایسا ادب سکھا دے کہ میرا شیخ مجھ سے خوش رہے۔ عقل سے اللہ سے عقل مانگو، ادب مانگو، شیخ کے دل میں اپنی محبوبیت مانگو۔ یا اللہ، یہ یہاں نہیں لکھا ہوا یا اللہ بے حق یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، مجھے میرے شیخ کی آنکھوں دل کی ٹھنڈک بنا دیں اور ان کے بال بال کو میرے لیے دعا کو بنا دیں۔ شیخ کے دل میں یا اللہ میری محبت ڈال دیں اور ان کے دل میں سیٹ بنا دیں۔ یا اللہ بے حق یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، میرے شیخ کے دل میں مجھے پیارا بنا دیں۔ اس لیے اللہ سے فضل مانگو کہ اے خدا مجھے ایسا ادب سکھا دے کہ میرا شیخ مجھ سے خوش رہے۔ اللہ سے عقل مانگو، ادب مانگو اور شیخ کے دل میں اپنی محبوبیت مانگو کہ ہم تو نالائق ہیں، مگر آپ میرے شیخ کے قلب میں مجھ کو پیارا بنا دیجیے۔ دنیا میں سب سے بڑا رشتہ شیخ کا ہے، اسی کے لاکھوں کروڑوں مرید ہوں، کروڑوں تصنیفات ہوں، لیکن اگر شیخ کے دل میں محبوب نہیں ہے تو خطرے میں ہے۔ اس لیے شیخ کو ہر طرح سے خوش رکھو۔ حضرت میاں مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کو ان کے خادم حضرت غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ پنکھا جل رہے تھے، ہاتھ والا پنکھا۔ حضرت نے فرمایا میاں تو مجھے بہت آہستہ آہستہ پنکھا جل رہے ہو، کہ ہاتھ میں جان نہیں ہے؟ پھر انہوں نے اتنا زور سے جلا کہ حضرت نے فرمایا کہ کیا اڑا دے گا کیا مجھ کو؟ تو حضرت مولانا غلام علی کے منہ سے نکل گیا کہ کس طرح چین نہیں ہے، ہلکا پنکھا جلتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہاتھ میں جان نہیں ہے، تیز جلتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہاتھ اڑا دے گا کیا؟ حالانکہ اس کو کہنا چاہیے حضرت دونوں صورتوں میں معافی چاہتا ہوں، اب درمیانی رفتار سے جلوں گا، مگر وہی بات ہے کہ جب تک خدا عقل نہ دے یہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ ساری نسبت چھن گئی ان کی اس جملے سے۔ بعد میں انہوں نے اپنے قصور کی خوب تلافی کی اور شیخ نے بھی انہیں معاف کر دیا اور بہت دین کا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ اور دیکھو اپنا شیخ تو کیا، کسی بھی اللہ والے کا دل نہ دکھاؤ۔ اپنے شیخ کے علاوہ بھی جو لوگ اللہ والے صاحب نسبت ہیں، حضرت فرماتے میں نے کبھی ان کا دل بھی نہیں دکھایا، اور اگر دل دکھانے کا ارادے بھی نہیں ہے تب بھی اپنی بیوقوفی اور نادانی سے شیخ کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ عقل سلیم کے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے عقل سلیم نصیب فرما، میری عقل پر اپنا فضل نصیب فرما کہ میری وجہ سے میرے شیخ کو اذیت نہ پہنچے، کیونکہ عقل سے اللہ کا راستہ نہیں طے ہوتا، فضل سے طے ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور آگے سننا، ورنہ عقل ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ شیخ کے دل کو مقدر کرتے ہیں، لہذا فضل کی ضرورت ہے۔ کام بنتا ہے فضل سے اختر، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں۔ میں مسجد میں ہوں اور قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے شیخ کے بال بال کو میری یہ دعا کو بنا دیں، ان کی قلب میں اختر کو پیارا بنا دیں۔ کیا کہوں، آج راز کی بات ظاہر کیے دیتا ہوں۔ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ جتنے حضرت کے مرید ہیں اللہ مجھے سب سے زیادہ پیارا بنا دے، احب المریدین بنا دے، احب المسترشدین بنا دے، احب القدام بنا دے۔ ہماری عقل پر یا اللہ اپنا فضل شامل فرما دیں تاکہ ہم اپنے بڑوں کو خوش رکھیں۔
ایک جگہ یہ بھی حضرت نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ شیخ کے خدام سے زیادہ میری محبت ہو جائے، لیکن آپ کو کریم سمجھ کے مانگتا ہوں میں، اے خدا جوہم توفیق ادب بے ادب محروم مندس فضل رب، اے اللہ اختر کو میرے اب یہ کیا جملہ ہے، اے اللہ اختر کو میرے احباب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور میرے احباب کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے ادبی بے وقوفی نالائکی سے حفاظت عطا فرما، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یا اللہ اپنے بڑوں کے سامنے اعتراف قصور اور اعتراف خطا اور فوراً معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ ریاکاری وہ ہے کہ کسی عمل کو لوگوں کو دکھانے اور ان کو اپنا معتقد بنانے کے لیے کریں، اگر یہ نیت نہ ہو اور لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں۔ شیخ کے سامنے عمدہ عمل کرنے کو بھی اخلاص میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ شیخ سے تعلق کا مقصد اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ بس جس نے شیخ کا دل خوش کرنے کے لیے عمدہ نماز پڑھی یا عمدہ تلاوت کی تو یہ بھی لوجہ اللہ تعالیٰ شمار ہوگا۔ اس کی دلیل حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی رات کو نماز تہجد میں تلاوت کر رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ تم نے بہت عمدہ تلاوت کی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ خوش سے نماز پڑھتا، اچھی آواز سے پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے اور ان سے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے سنانے کے لیے اچھا پڑھنا اخلاص کے منافی ہے، اخلاص کے خلاف ہے۔ ارشاد فرمایا جس دروازے سے کوئی نعمت ملتی ہے اسے اس باب رحمت کا بھی اکرام کیا جاتا ہے۔ شیخ کا بھی اکرام اس لیے کہ وہ باب رحمت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ ملتا ہے۔ اس طریق میں اللہ کے عشق و معرفت کے راستے میں اللہ والوں کو خصوصاً اپنے متبع سنت اور پابند شریعت شیخ کو خوش رکھنا سالک و فرض ہے۔ اللہ والوں کو خصوصاً متبع سنت اور پابند شریعت شیخ کو خوش رکھنا سالک و فرض ہے، اور جو شیخ ہدایت اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ شیخ کی رضا مرید کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، شیخ کی رضا مرید کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ کسی مومن کا دل خوش کر دینا جن اور انس کے تمام اعمال سے افضل ہے، تو جب عام مومن کا دل خوش کرنا اتنا عظیم و شان فضیلت رکھتا ہے تو شیخ اور ماں باپ اور استاذ کا دل خوش کرنا ان کا بہت زیادہ حق ہے۔ تو استاذ کا ادب، شیخ کا ادب اس راستے کی روح ہے۔ میں خود اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے میرے شیخ کا ادب، عظمت اور اکرام ایسا نصیب فرما کہ میرے شیخ کو مجھے اتنا خوش کر دے جو خوشی کی آخری سرحد ہے، جہاں سے آگے کوئی خوشی نہیں۔ دیکھو میں کتنا مانگتا ہوں کیونکہ نعمت ہے، اگر پیر خوش ہو جائے تو اس کے دل اور جان مجھ سے خوش رہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ مجھ سے دین سیکھتے ہیں تو دیکھ لیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، میری دعا دوبارہ سن لو کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مولانا شاہ ابرالق صاحب میرے پیر و مرشد کو مجھ سے اتنا خوش کر دے کہ جہاں خوشی کی آخری سرحد ہے اس کے آگے خوشی ختم ہو جائے، یعنی سب سے زیادہ خوش کر دے، اور ان کی دعائیں مجھ کو نصیب فرما دے اور میری ذات سے ان کو کبھی اذیت نہ پہنچے۔ یہ میں اللہ سے مانگتا ہوں، کیونکہ جس کا پیر اس سے خوش نہ رہا تو ظالم کا کیا حال ہے، اس کا کچھ حال نہیں ہے۔ شیخ کے سر میں شدید درد تھا، اس نے سر دبا دیا، تیل کی مالش کر دی، اس کا درد دور ہو گیا۔ یا کسی پر شدید قرضہ تھا، اس نے کہا یہ 1 لاکھ روپے لیجیے اور اپنا قرض ادا کر لیجیے۔ بہرحال کسی نے کوئی بھی احسان کر کے والدین کا، شیخ کا دل خوش کر دیا تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے لیے کیا دعا کریں، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ تو جو ہوشیار عاشق ہوگا وہ کہے گا میں آپ سے ایک نعمت مانگتا ہوں کہ آپ ہم سے کبھی ناراض نہ ہوں، آپ ہمیشہ خود ہم سے خوش رہیں۔ اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اگر ہم سے کبھی خطا بھی ہو جائے آپ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق دے دیجیے۔ حضرت تھانوی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے شیخ اور مرشد کو خوش کرنے کے لیے اپنی عبادت میں اضافہ کر دے تو یہ ریا نہیں ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے ولی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے شیخ و مرشد کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی نیک عمل کرے تو یہ ریا نہیں، کیونکہ اللہ والوں کو خوش کرنا اصل میں اللہ ہی کو خوش کرنا ہے۔ جو محبت اللہ والوں سے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت میں شمار کرتے ہیں۔
مخلوق سے ظاہر مت کرو کہ میں نے فلاں مدرسے میں اتنا چندہ دیا. تذکرے سے اندیشہ ہے کہ ادھر ادھر گڑبڑ نہ ہو جائے. اگر اپنے شیخ کا دل خوش کرنا ہے تو بھی تنہائی میں بیان کروں. شیخ پوچھے تو بتا بھی دوں، چونکہ رضا شیخ کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیخ کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ کو ہی خوش کرنا ہے. دلیل والد کی رضا میں حدیث پاک اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اسی کو ماں پر عکس کر لیں تو شیخ روحانی والد ہے، وہ روحانی پرورش کر رہا ہے. ماں باپ روٹی پوٹی کا انتظام کرتے ہیں، بہت کم والدین ہیں جو اولاد کو دین میں لگا دیتے ہیں. تو شیخ کیونکہ روحانی پرورش کر رہا ہے اس وجہ سے. دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مسافہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے سچے پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے. سچے اللہ والے متبع شریعت اور سنت کے ہاتھ پر جب کوئی بیعت ہوتا ہے تو سلسلہ در سلسلہ اس کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. جیسے میں بیعت ہوں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے، اس وقت مرشدی رحمت برکاتہم سے، وہ بیعت تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بیعت تھے حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بیعت تھے حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بیعت تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بیعت تھے میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ہوتے ہوتے ہمارا سلسلہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی تک پہنچتا ہے. حضرت حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ بیعت تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیعت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہاتھ در ہاتھ یہ کرنٹ در کرنٹ کہاں تک پہنچتا ہے معاملہ، اور ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ، ورنہ گڑبڑ نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، نبی کے جس ہاتھ میں تم بیعت ہو رہے ہو یہ گویا اللہ کا ہاتھ ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے یہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرما رہے تھے نا، تو بیعت وقت کرتے وقت یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ مسلسل پھر احتیاط کرتا ہوں. بیچ میں نے سامنے کارڈ بھی رکھا تھا تاکہ خدا نخواستہ اچانک آدمی جب پڑھتا ہے تو غلطی نہ ہو جائے. نبی کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو اس طرح صحیح سلسلے میں، صحیح سلسلہ یاد رکھنا، قبر پرستی نہیں، صحیح سلسلے میں بیعت ہونا گویا کہ سلسلہ بر سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مسافہ ہے. ایسے ہی شیخ نائب رسول ہوتا ہے تو شیخ کی دعا بھی رد نہیں جاتی. حضرت حامد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب شیخ کے پاس بیٹھو تو سمجھ لو کہ گویا کہ تم نبی کے پاس بیٹھے ہو. لفظ گویا یاد رکھنا ورنہ فتویٰ لگ جائے گا کفر کا. اس کی وجہ بھی حضرت حامد رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ شیخ، سچا شیخ نائب رسول ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ولی اللہ کے سامنے آتے ہیں اور ولی اللہ دیکھتا ہے تو گویا اللہ دیکھ رہا ہے. اور شیخ سے اپنا حال بیان کرنا گویا کہ اپنے اللہ کو اپنا غم سنانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسی کان بن جاتا ہوں، جو نفلی عبادت ایسی کرتے میں ان کا کان بن جاتا ہوں، میرے کان سے سنتا ہے. میں ایسی آنکھ بن جاتا ہوں، میری آنکھ سے دیکھتا ہے. تو اب اس میں کیا اشکال رہا جناب؟ جو اپنے شیخ پر اپنے مسائب اور غم اور فکر اور پریشانی پیش کرتا ہے گویا اللہ کو سنا دیا. اللہ کو سنانے عرش اعظم پر کہاں جاؤ گے؟ فرش پر یہ نعمت لے لو اور سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے. تو اب جب شیخ کے ہاتھ کو پکڑا تو اور شیخ کے بارے میں اتنا نیک گمان رکھو کہ شاید یہی ولی اللہ ہے، شاید. دیکھو اب کتنا احتیاط ہے. اچھا گمان رکھو، ثواب ملے گا. امکان ولایت ہے یا نہیں بتاؤ؟ ظالم محبت سے ظالموں، اگر یقین نہ کرو تو کم از کم درجہ گمان میں تجزیہ ممکنہ ہی پر عمل کر لو اور دل میں مزہ لے لو کہ آج میرے اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دل کو مہربانی سے دیکھتے ہیں. جن کی محبت کا نقطہ بھی ان کے دل میں ہوتا ہے، جس سے شیخ محبت کرتا ہے اس کے نقطے پر اللہ کی نظر پڑ جاتی ہے. حضرت حامد رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ کتنی مجھ سے محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو اتنی میں تم سے محبت کرتا ہوں. اگر شیخ کہتے کہ ناشتہ جلدی لگانا ہے اور اگر آمد ہو رہی ہو تو اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہیں کیا آپ لوگوں نے اشارہ الحمدللہ. تو جن کی محبت کا نقطہ بھی شیخ کے دل میں ہوتا ہے، جس سے شیخ محبت کرتا ہے اس کے نقطے پر بھی اللہ کی نظر پڑ جاتی ہے. تو اللہ والوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا
گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کے دائرے میں اپنے کو ان کر لینا ہے، ان کر لینا ہے۔ اب یہاں میں نے ان کا استعمال کیسا کیا؟ انگلش تو میں نہیں جانتا مگر ان تو کر دیا، اپنے مضمون میں ان کو استعمال کر لیا، تو اللہ والوں سے محبت کر کے ان کے قلب میں ان ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھ رہا تھا آج یہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ 10 صفحات ہیں، ابھی نظر دیکھی کہ 9 صفحہ ہے اور 10واں ہے بھی آدھا کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو حدیث بات اس میں بندہ میرا مقرب ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نفلوں کے ذریعے، اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرا بندہ میرا مقرب ہوتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ والوں کی نظر جس پر پڑے گی تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ لفظ گویا کو یاد رکھنا ورنہ فتویٰ دے دو گے، بار بار سمجھا رہے ہیں گویا 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 گویا۔ بعض لوگ جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، ٹیپ لے کر کمپیوٹر کی گویا کاٹ کر بات جاری کر دیتے ہیں، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اور جاہل جو ہے اعتبار کر لیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ اس لیے فدخلی فی عبادی پہلے ہے کہ جنت جو حامل تجلیات نعمت ہے، اور میرے عاشقین حامل تجلیات منعم ہیں، یعنی نعمت دینے والے لیے ہوئے ہوں دل میں، ایسے مبارک وقت پہ سو رہا ہے، کمال ہے۔ اس لیے پہلے انہی سے ملو، پھر حامل تجلیات نعمت یعنی جنت میں گھومو پھرو، نعمتیں کھاؤ، مگر منعم کی ملاقات کے لیے پہلے حامل منعم سے ملو۔ قرآن پاک ہے نا، فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بھائی اس بار لکھ لیں سفر میں، فدخلی فی عبادی پر کئی صفحات ہیں، اللہ یہ بیان کروا دیں، اب بھولنا نہیں ہے۔ گاڑی بھی آج پیدل تو نہیں لے جانا نا، بس صحیح ہے۔ اللہ کا دیدار تو جب ملے گا مگر اللہ والوں کو دیکھنا بھی گویا 10 دفعہ گویا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا صدقت، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ گویا اس لیے کہ یہ تو حدیث پاک ثابت ہو گئی، حضرت کی مثالیں اور ثبوت کیسے ہوتے تھے، تو یہ گویا اس لیے کہ تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً تم کو دیکھ رہا ہے، بس گویا کہ تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ انت عبد اللہ کا انک ترا، ایسی بات کرو گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے تو اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے نا، یہ تو قرآن پاک حدیث پاک سب ثابت ہے۔ یہ تو حکیم الامت فرماتے ہیں جب شیخ کی مجلس میں بیٹھو تو سمجھو کہ گویا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہو، گویا لفظ یاد رکھنا ورنہ کوئی فتویٰ لگا دے گا۔ اللہ سبیل نیابت، شیخ نائب رسول ہے، جیسے مفتی جب دستخط کرتا ہے تو مولوی فرحان بیٹا مفتی، انہوں نے بتایا کہ ابا سب سے پہلا میں سبق یہ پڑھایا کہ تم جو دستخط کرو گے نا فتوے پر، یہ اللہ کی نیابت میں ہے، تو بہت احتیاط سے فتویٰ دینا ہوتا ہے۔ ایک فتوے کا پوچھو ذرا دیر کتنی لگتی ہے اور کتنے لوگوں کے آنکھوں سے گزرتا ہے، یہ وہ لفظ یاد رکھنا ورنہ کوئی فتویٰ لگا دے گا۔ اللہ سبیل نیابت، شیخ نائب رسول ہے، گویا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہو۔ یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو حکیم الامت سے عقیدت ہو ان کے لیے یہی کافی ہے۔ پیر کا ہاتھ اس کی توجہ اور فیضان غائبین تک بھی اثر کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا گویا حق تعالیٰ ہی سے بالواسطہ توبہ اور عہد کرتا ہے، بلا واسطہ نہیں بالواسطہ۔ اللہ کے پاس بیٹھنا گویا اللہ کے پاس بیٹھنا ہے۔ دوستو اللہ والوں کا ہاتھ پکڑنا گویا کہ اللہ کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ بس یہ ناشتے کی تیاری کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی۔